اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل کے حوالے سے آج کچھ مزید عرض کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی، اور اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے تو میرے چینل ضیاء حیات کو سبسکرائب کریں، لائک کا بٹن دبائیں اور آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ایسا جانور جس میں نر یا مادہ دونوں علامتیں پائی جاتی ہوں، ایسے جانور کے یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا جانور دھوکے سے یا جان کر آپ نے خرید لیا ہے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ آپ کو دوسرا جانور لے کر جس میں دونوں میں سے کوئی ایک علامت پائی جائے، یعنی نر ہو یا مادہ ہو، تو اس کی قربانی دوبارہ کرنی پڑے گی۔ اور انہی ایام قربانی میں ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ ایام قربانی جو ہیں وہ 10 ذی الحج کے فجر سے لے کر 12 ذی الحج کو مغرب تک ہیں، یعنی 3 دن اور 2 راتیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ دیہاتوں میں فجر کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے، وہاں پر چونکہ نماز عید کا اجتماعات نہیں ہوتے، لیکن آج کل فی زمانہ یہ شرط بھی اب ختم ہو چکی ہے، لہٰذا عید کی نماز کے جو لحاظ ہے وہ رکھا جائے گا۔ جبکہ شہری علاقوں میں عید کی نماز کے بعد قربانی کی جائے گی، اور اس میں پورے شہر کا اعتبار ہوگا، یعنی پورے شہر میں کہیں بھی ایک جگہ پر اگر نماز ہو جاتی ہے اور آپ کے علاقے میں اگر نماز نہیں ہوئی تو آپ پھر بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز کہ رات میں قربانی جو ہے کرنا مکروہ ہے، لیکن مکروہ اس لحاظ سے ہے کیونکہ رات کو رگوں کا کاٹنا یا دیگر معاملات آسانی سے نہ ہو سکتے ہو، تو علماء نے اب اس بات کی اجازت دی ہے۔ تاہم اگر رات کو روشنی کا بہت بہتر انتظام ہو اور چکا چوندھ ہو، خوب ٹھیک ٹھاک روشنی کی جا سکے اور اس کی سہولت ہو تو قربانی جو ہے رات کو بھی کی جا سکتی ہے۔ ان تمام مسائل کو اپنے ذہن میں رکھیے، سامنے رکھیے، اس کے بعد قربانی کی طرف توجہ دیجیے۔ یا قربانی کا جانور خرید لیا ہے تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کی ہوئی قربانی جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کو نصاب قربانی کے حوالے سے، یعنی کون کون قربانی کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا، اس کے حوالے سے کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر سکوں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔